السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی یہ سنت بڑی اہمیت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ جو شخص ہدایت کا پیاسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی راہ پر لگا دیتا ہے، اور جس کے اندر ہدایت کی پیاس نہیں ہوتی اسے ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ مچھلی مانگنے والے کو سانپ دے دے اور سانپ کے طلبگار کو مچھلی بخش دے۔ جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فرماتا ہے جس طرح کا معاملہ والد اپنے بچے اور شفیق استاد اپنے محنتی شاگرد کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنی راہ پر لگاتا ہے اور راہ پر لگا کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اسے برابر اپنی طرف کھینچتا اور آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس جس کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہوتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے کہ جس راہ پر چاہے چلے اور جس کھڈ میں چاہے گرے۔ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس سے روشنی وہی پاتا ہے جس کے اندر ہدایت کی پیاس ہوتی ہے، لیکن جو شخص اپنی ہدایت کے لیے قرآن حکیم کے پاس نہیں جاتا بلکہ محض علمی سیر کے طور پر اور معلومات میں اضافے کی غرض سے جاتا ہے تو ایسے شخص کو قرآن حکیم سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ یہی خاصیت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی ہدایت کی نیت سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو پڑھتا ہے تو اسے روشنی ملتی ہے، لیکن اگر کوئی حدیث کا مطالعہ علمی سیر اور معلومات میں اضافے کی غرض سے کرتا ہے تو اسے یہاں سے کوئی روشنی نہیں ملتی۔ ہدایت اور ضلالت کے بارے میں اللہ کی سنت یہی ہے اور اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ یہ کتاب راہ عمل حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی کا مجموعہ ہے اور اسے اصلاح و ترتیب کے مقصد سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کا مطالعہ علمی سیر کے طور پر یا محض معلومات بڑھانے کی نیت سے ہرگز نہ کیا جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پڑھنے میں بڑا گھاٹا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف ترجمہ اور توضیح کا پڑھنا اور حدیث کے الفاظ نہ پڑھنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو حدیث سامنے آئے اس پر ٹھہر کر غور کر لیا جائے تو یقین ہے
کہ اصلاح و تربیت کے بہت سے ایسے پہلو بھی سامنے آئیں گے جو تشریح و توضیح کے ضمن میں بیان نہیں ہو سکے۔ اصلاح و تربیت کے محتاج یوں تو ہم سارے ہی مسلمان ہیں، لیکن اس کے سب سے زیادہ محتاج وہ لوگ ہیں جو دین کا کام کرنے کے لیے اٹھیں، جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بگاڑ کے اس زمانے میں اور بگڑے ہوئے ماحول میں حق کی شہادت کا کام کریں گے۔ یہ حق کی شہادت اور دین کی اقامت کا کام بڑی تیاری چاہتا ہے۔ کتاب کے سب پڑھنے والوں سے، خصوصاً حضرات علماء اور اساتذہ حدیث سے درخواست ہے کہ اس مجموعہ میں جہاں کہیں کوئی غلطی نظر آئے اس کی نشاندہی فرمائیں۔ میں ان کا بہت ممنون ہوں گا اور اللہ رب العزت انہیں اس کا اجر دے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔